آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان لوگ ہیں، سر ایماندار ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، تو یہ ہمارے لوگ اتنے کرپٹ کیوں ہو گئے کہ دنیا کے 180 ممالک میں تو ہم 140 میں ہیں، باقی یہ سارے کفار جو بھی باقی لوگ ہیں یہود و نصارہ وہ جو ہیں وہ تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بڑے نیچے آ گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں، کیونکہ آپ یہ اگر اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں نا، دنیا کی جتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹیز ہیں ان میں بھی ایماندار لوگ بستے ہیں. ایمانداری کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے خدا پہ اور جو عقائد ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی، لیکن ان میں کوئی آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا جو دعوے ہم کرتے ہیں. اور ہم صرف یہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں، بلکہ ہم اس کو ایک سینس آف سپیریئرٹی جو ہے نا بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے کہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ ہیں جی، عظیم کام ہیں، عظیم ماضی ہے وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو وہ ہم آرٹیفیشلی ان کی جو ایگو ہے اس کو انفلیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو کرپٹ ترین ممالک آئیں گے، اگر آپ کلاسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ تر تعداد مسلمان ممالک کی ہوگی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان ایماندار ہیں تو کرپشن کر رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم آف گورننس ہے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر، وہ بہت زیادہ حدورا اور انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ اس لیے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک ملک ہے، مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، تو انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہمارے ہاں جی سب سے مقدس چیز جو ہے وہ رول آف لا ہے. تو جو کوئی بھی کرپشن کرے گا اگر وہ پکڑا گیا تو اسے کسی صورت معافی نہیں. اور یہ ہم نے تاریخ میں بار بار دیکھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا، کوئی نہ پکڑا جائے تو ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہے. تو انہوں نے رول آف لا کو ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ جو ہے وہ اپنا لیا. تو اب وہاں پہ کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے تو بندے کو سزا ملتی ہے، آہستہ آہستہ کرپشن نیچے گئی. اور ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹیز بھی کرپٹ تھی. ایک زمانے میں 200-400 سال پہلے ان سوسائٹیز میں بھی پٹواری، تحصیلدار، یہ لوگ رشوتیں لیتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ سوسائٹیز ایسی تھی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ایک سسٹم ان پلیس کیا اور اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. اب ہم جو ہے وہ سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے. جو موسٹلی اسلامک کنٹریز ہیں اس میں ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں جو بنیادی طور پہ کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا فرشتے کوڑے ماریں گے، یا اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، جو بھی ہمارے بلیف ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو پھر ہمیں کرپشن سے کوئی نہیں روک سکتا. مثلا میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اور دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں سے، بلکہ جو ویسٹرن کنٹریز سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں حج پہ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو بار بار ہر سال حج کرنا ان پہ فرض ہے، جو کہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نسخہ نکال دیا ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو یہ معاف ہو جاتی ہیں. اور انفیکٹ دے بلیو ان اٹ. یعنی انہوں نے ایک راستہ نکال دیا اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہر سال 10-12 ہزار ڈالر خرچ کر کے آپ کے حضور حاضر ہو کے معافی مانگ لیں گے تو ہم تو دودھ کے دھلے ہو کے واپس آئیں گے، دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے. یہ کانسیپٹ کیوں ہے کہ ہم نے جو سزا اور جزا کا تصور آخرت کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس میں پھر رول آف لا، اگر ہم پولیس سے بچ سکتے ہیں، پولیس کو رشوت دے کے بچ سکتے ہیں. کرپشن زیادہ ہوئی ہے، کوئی مانے اس کی مرضی 100 بسم اللہ، کوئی نہیں مانے اس کی مرضی 100 بسم اللہ. ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے، ترقی تبادلوں کے پیسے، کمیشن. یہ نہیں کہ اس دفعہ ہوئی ہے، ماضی میں بھی ہوتی تھی، لیکن اس حکومت میں ہمیشہ جی ڈی پی پہ پھڈا ہوتا تھا. کم سے کم یہ تو ہوا ہمارے 16 نمبر کرپشن میں زیادہ ہو گئے. یہ چودھری شجاعت حسین سب سے زیرک سیاستدان ہے کہ اس بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں، کریں بھی تو آپ کا حق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مشیر کس کی گیم کھیل رہے ہیں، جو 90% ان کے مشیر ہے نا، وہ کس کی گیم کھیل رہے ہیں، کس کی گیم ہے. اور واقعی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کا کل یا پرسوں استعفیٰ آیا ہے. کل. ایک اور اہم وزیر نے کہا ہے مجھے اس وزارت کے ساتھ ایک اور پرکشش وزارت نہ دیتے میں بھی کرپشن نہیں کروں گا. میں نے نہیں پتا، پھر میں بھی چلا گئے. بہرحال قاضی صاحب دیکھیں، یہ ایک کڑوا سچ ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے اس خسار سے نکل آئیں
اور اس میں خاص کر لکھا ہے جہاں لوگ بیچارے عام لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کرپشن کا ذکر کیا. مثال کے طور پہ آپ ڈومیسائل بنانے چلے گئے کرپشن, ایکسائز کے دفتر چلے گئے کرپشن, جہاں چلے گئے کرپشن. اور کرپشن ماضی میں بھی ہوتی تھی, ماضی کے حاکم وقت بھی شامل تھے, لیکن جتنی اوپن اور فری ہینڈ اب ہے ہوئی ہے, مطلب 15-20 سال پہلے کبھی ہم جاتے تھے نا قاضی صاحب ایمانداری سے کہتے تھے سر فلاں آپ کا بندہ کرپٹ ہے, تو وہ سر ذرا تھوڑا سا چونکتا تھا. اب وہ کہتے ہیں چھوڑو یار وہ کرپشن کر رہا ہے, آپ بتاؤ. ایک افسر کو میں نے کہا تیرے بندے نے 5 لاکھ روپے رشوت لی ہے کینسر کے مریض سے, کہتے سر چھوڑو یہ تو روٹین ہے, آپ اپنا ایشو سالو کرو. اچھا میں یہ شہباز گل صاحب کی ایک ٹویٹ میں سنا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ٹرانسپیرنسی